ڈیئر ویورز، آج ہم نے یہ مونومنٹ آف سکندر میں آئے تو مجھے ایک بڑی عظیم شخصیت سے ملاقات ہوئی جو کہ پورس کے قبیلے سے ہیں، منہاس راجپوت جو ہے نا اس قبیلے سے ہیں. ان کا نام غلام نبی بھائی ہے. ان سے میں بیسک چیزیں، کیونکہ میں کافی دنوں سے تاریخ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سکندر کی میں نے بہت ساری چیزیں سنی، پورس کی، لیکن ان سے میری بات چیت ہوئی. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ویورز بھی یہ سنیں کہ پورس کی بیسک ارلی لائف کیا تھی، چائلڈ ہوڈ اس نے کیسے گزارا اور شباب تک کیسے پہنچا، پھر اتنا شجاع اور کہ ساری فوج اس کی پورس کی گنگاتی تھی. تو میں تعارف کرواتا ہوں آپ. جی غلام نبی بھائی اپنا تعارف کرائیے گا. جی السلام علیکم. جی پیارے ویورز، میں ماسٹر غلام نبی فرام پنڈ نادر خان. ہمیں جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہم منہاس راجپوت فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور منہاس راجپوت فیملی جو ہے یہ پیچھے اگنی برن کی اور اگنی برن سے آتی ہے. اگنی برن جو ہے وہ رام چندر سے تھے. تو الحمدللہ ہم لوگ بعد میں مسلم ہو گئے. تو یہ پورس جو فیملی ہے، پورو فیملی جو ہے، پورو کہتے ہیں اس کو، ہے نا؟ پورو بھی ہسٹری میں اس کا نام ہے. ان کا اصل نام پورو ختم تھا. ان کے جو والد تھے اصل راجہ، ان کا نام بمنی تھا. تو یہ بھی منہاس راجپوت فیملی سے ان کا جا کے تعلق ملتا ہے. تو یہ پورس جو ہیں یہ بچپن سے جو ہے اپنے یعنی کہ راجہ والی زندگی میں نہیں پلے بڑھے. ان کو ان کی جو والدہ تھی وہ دوسرے قبیلے سے تھی، اور ان کا جو والد تھا وہ دوسرے قبیلے کا بادشاہ تھا. وہ دونوں آپس میں دشمن تھے. تو ایک جنگ کے دوران جنگ بند کرنے کے لیے ان کی شادی کی گئی. تو 1 سال بعد جب ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو ان کی والدہ اپنے میکے گئی. تو وہاں پر حالات بگڑ گئے، دونوں قبیلوں کی دوبارہ آپس میں جنگ چھڑ گئی. تو پورس کا جو چاچا تھا اس نے غصے میں آ کر پورس کی والدہ کو اور پورس کو، یہ اس وقت غالباً 1.5-2 مہینے کا تھا بچہ، تو ان کو دریا میں دھکا لگا دیا اوپر پہاڑی کی چوٹی سے. تو یہ پھر جو پورس ہیں یہ بچ گئے، ان کی والدہ بھی بچ گئیں، لیکن اب بچانے والی ہے. ان کو ایک جو سپہ سالار تھا ان کی اپنی فوج کا، اس نے دیکھ لیا، اس نے جا کے پورس کو نیچے سے پکڑ لیا. تو پورس کو لے کے وہ غائب ہو گیا. اس کی والدہ کا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہیں. وہ بھی کہیں پھر بعد میں پاگل ہو گئی، تھوڑا ان کا ذہنی توازن نہیں قائم رہا. تو وہ یہ ذرا بتائیں غلام، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اس کا براٹ اپ کیسے ہوا، بڑا کیسے ہوا، اسکولنگ اس کی کیا تھی اور باقی اس کی ایجوکیشن کیا تھی، جوان کیسے، کیونکہ اس کا مجھے پتا چلا کہ 7 فٹ جوان تھا یہ. بالکل پلیز اس کے متعلق بتائیے. یہ سر جیسے ہم لوگوں نے سنا ہے، کچھ بڑوں سے ہسٹری سنی ہے، کچھ ہسٹری تاریخ میں بھی پڑھی ہے، اور کچھ کتابیں بھی جو ہیں وہاں سے بھی پڑھا ہے. تو اس سارے کا لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ پورس چوروں کے پاس پلا بڑھا. وہ دستی جو چور تھے، اور وہ چور انہی کے والد صاحب کے دشمن تھے اور انہی کے خاندان کی چوریاں کرتے تھے. تو ان لوگوں نے اس کو پالا. ان لوگوں نے ان کو ان کی فوج سے بچا کے وہ بھگا کے لے گئے، اور بعد میں انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ یہ 2 بچے ہیں کتنے معصوم سے، ایک وہ سپہ سالار کا بچہ تھا اور ایک یہ تھا جس بچے نے آخر تک سکندر اعظم کے خلاف جنگ لڑی تھی. اور اس کا دوست جو مشہور تھا، اس کا پورس کا دوست مشہور تھا، اس کا نیروس نام تو نہیں تھا؟ ہستی نام تاریخ میں بتایا جاتا ہے. کیونکہ میں نے جو تاریخ اس کا نیروس نام لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں میں بھی نام چینج بھی کرتے رہے. پلیز زبردست. اچھا اس کا بڑا اس کی بات بہت مانتا تھا. بالکل چھوٹے ہونے سے یہ بھائی گنے جاتے تھے. ہاں پورو اس کی بات بہت مانتا تھا. زبردست. تو سکندر اعظم کے ساتھ پہلی جھڑپ جب سکندر اعظم نے دریا جہلم کراس کیا تھا نا، تو ہستی نے لی تھی. تو اسی کو اس نے مار کے اوپر لگا دیا کہ میں نے راجہ بمنی کا بیٹا مار دیا. اچھا اب آپ لوگوں کا لیڈر مارا گیا. لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ تو پورس اصل نہیں تھا. اچھا پورس بھی، سوری فار دیٹ، پورس کے متعلق آتا ہے. پہلے پورس جو مارا وہ کہتا ہے اس کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی پورس جونیئر تھا. پورس بھی 2-3 قسم کے نا یہ مشہور کر دیے کہ پورس مر گیا اور جنگ سمجھے تھا سکندر کے میں نے جنگ جیت لی ہے. پورس جو ایکچوئل تھا وہ ابھی زندہ تھا. اس میں ریئلٹی ہے نا؟ بالکل ریئلٹی. پلیز انہوں نے پورس کا دوسرا جو وہ بھائی تھا جو اکٹھے یہ پلے بڑے تھے، وہ جس نے پورس کو بچایا تھا جب یہ چھوٹا تھا، اس کو پھینکا گیا دریا میں، اس کا وہ بیٹا تھا. اچھا پہلی دفعہ سکندر اعظم میں جب جھڑپ ہوئی تو اس نے جا کے پورس کا سکندر اعظم کا راستہ روکا. تو وہ لباس دونوں ایک جیسے پہنتے تھے.
تو اس نے اس کو مار دیا. اس نے کہا میں نے راجہ بمنی کا بیٹا پورس مار دیا ہے, اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. تو جب وہ آگے آیا تو آگے یہ دونوں جو ریئل باپ بیٹا تھے راجہ بمنی اور جو پورسوتم اصل تھا وہ آگے اس کا انتظار کر رہے تھے. تو وہاں سے اسکندریاد کو منہ کی کھانی پڑی اور اس کو اپنی فوج پکڑ کے آخر کار میدان سے لے کے بھاگی تھی کہ اب تم نہیں بچ سکتے اگر اس سے آگے بڑھے. گھوڑا بھی اس کا بعد میں مارا گیا. بھائی باقی ساری چیزیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. اس کا چائلڈ ہوڈ بتایا, ارلی ایج میں وہ کیسے براٹ اپ ہوا, دشمنوں کے پاس وہ پلا. تھوڑا سا مجھے جنگ جو ہوئی, جنگ ختم ہو گئی, الیگزینڈر یہاں سے چلا گیا, کیا وجوہات بنی کہ الیگزینڈر نے دوبارہ حملہ نہیں, مطلب وہ یہ ساری زمین اس کو دے گیا اور بھی کچھ زمین دے کے, کیا وجہ بن گئی ان کے درمیان کمپرومائز ہونے کی, کیا وجوہات تھی؟ کیا اس کی شجاعت سے خوف زدہ تھا؟ وہ اصل میں ایک دفعہ اسکندر اعظم اپنی ہار اس کی فوج نے قبول کی تو وہ واپس گیا, لیکن اس نے اندر سے ہار قبول نہیں کی. اس نے دوبارہ اپنی جو اس کے فوجیوں کی لاشیں تھیں نا اسکندر اعظم کی فوج کی, ان کو اس نے واپس اٹھوایا کشتیوں کے ذریعے. تو پہاڑی کے اوپر جا کے ان لاشوں میں اس نے زہر بھری, ایسا مٹیریل اس نے بھرا کہ جو فضا میں پھیلے گا, جس سے فصلیں بھی ساری جو ہے اس کا جو بھی پھل کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا. اس نے وہ فصلیں پھر تباہ کرنے والی, غلہ تباہ کرنے والی اس میں ڈالا, اس میں جو بھی چیز ڈالی, کوئی زہر علی چیز ڈالی, تو وہ سیدھی آ کے ان کے جو قلعہ تھا نا راجہ بمنی کا, تو وہاں پہ آ کے وہ اس کے ساتھ لگ کے روک گئی. ان لوگوں کو علم نہیں تھا. تو ان کے جو سپاہی زخمی تھے یا جو بھی سپاہی باہر سے قلعے کے باہر جاتے اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لاتے, پھل وغیرہ, تو وہ اندر آتے ہی بیمار ہو جاتے. تو وہ لوگ مرنا شروع ہو گئے. تو ان لوگوں نے اس وقت کے جو ہوتے تھے نا, اب تو ہم لوگ استاد کہتے ہیں سیانے کو, یہ پروفیسر کہتے ہیں یا سائنسدان, وہ لوگ آچاریہ کہتے تھے. جو ان کا سیانہ تھا, آچاریہ تھا, انہوں نے اس کو بلایا تو اس نے چیک کیا, اس نے کہا ان پہ زہر کا اثر ہے, ان لوگوں نے کھایا کیا ہے, کہاں سے لیا ہے. تو وہ جب باہر نکلا جائزہ لینے, سروے کرنے, تو آگے اس نے وہ لاشیں دیکھی. اس نے کہا یہ جو گلی سڑی لاشیں پڑی ہیں اس فوج کی, یہ اوپر سے پھینکی گئی ہیں, ان کے اندر مواد ہے, لہٰذا سارے لوگ قلعہ کے اندر بند ہو جو, باہر سے کوئی چیز نہ دو. تو ان لوگوں کے پاس غلہ کھانے پینے کی چیزیں اس کے اندر اس طرح سے ختم کر دی. مطلب دھوکے سے, فراڈ سے چال چلی. تو پلان تو بہت اچھا تھا, گروپ تو بہت, بالکل تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مطلب اس کے اندر شکست نام کی کوئی چیز نہیں تھی. مطلب وہ ہمیشہ جنگ میں اترتا تھا جیتنے کے لیے. ہار تو اس نے کبھی اپنی پوری جو تاریخ بھی لکھی ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ سکندر اور ہار یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جی. تو پورس جو ہے نا, پورس میں ہار نام کی شکست نام کی چیز ہی نہیں تھی. تو پھر جب یہ معاملہ ہو چکا, پھر اسکندر اعظم نے نا ان کو غلے کے نا وہ ٹھیلے لگائے کہ آپ لوگ اب میری ساتھ آ جاؤ, میں آپ لوگوں کو جتنا مانگو گے دوں گا, صرف آپ ہار قبول کر لو. تو پورس تیار ہو گیا. اس نے اپنے قبیلے کے سامنے ایک خطاب سپیچ ٹائپ کی, اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی خاطر میں ہار مانتا ہوں. تو اس کے قبیلے والے بھی اتنے بہادر تھے, انہوں نے کہا ہم آپ کو جھکنے نہیں دیں گے اس وحشی درندہ کے سامنے. ان لوگوں نے الیگزینڈر کو وحشی درندہ کا لقب دیا. جی غلام بھائی, میں بالکل آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں, کیونکہ سکندر تو نکلا تھا دنیا فتح کرتا ہے, تو وحشی ہو گیا. پورس نے اس کو وہ کیا ایسی اس کے اندر, اس کی فوج کے اندر کیسا خوف و ہراس پھیلا دیا کہ اس کی فوج واپس جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی سکندر کو. اس کے بارے میں کیا تو اسی معاملہ سے یہ جب ٹھیلے آئے اور اس نے واپس بھجوا دیے اپنے قبیلے, اس کے قبیلے نے کہا ہم نہیں کھائیں گے. تو پھر سکندر اعظم پریشان ہو گیا, اس کو بڑا یقین تھا کہ یہ لوگ ہار مان جائیں گے کیونکہ کھانے پینے. تو ان لوگوں نے پھر پورس سے کہا کہ اب آپ ہیں, آپ کبھی ہار نہیں مانے, کبھی آپ نے کسی چیز کا پہلے بھی, کیونکہ پہلوانوں کے ساتھ بھی بڑے مقابلے کیے ہیں اس کے متعلق تاریخ. تو انہوں نے کہا آپ کوئی حل نکالیں, آپ کچھ زمین ہمارے پاس بھی موجود ہے ابھی, تو زمین کے اندر سے پھل آتے ہیں. تو پورس نے ایک آئیڈیا لگایا. تو یہ زمین کے اندر کوئی آلو ٹائپ نا, اس طرح سے وہ کوئی ادرک ٹائپ ہوتی ہے, بیجنا شروع کیا نا, وہ فصل ہوتی ہے جو زمین کے اندر موجود ہوتی ہے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ اس وقت بھی ہوتی تھی. تو وہ کھائی جاتی ہے بطور پھل. ٹھیک ہے, مختلف لوگوں میں شنیشا پروشا چکندر ہر ایریا میں ڈیفرنٹ ہے. تو پورس نے جب خیال دوڑایا تو پورس نے کہا کہ ہمارے قلعہ سے دور اتنے وہاں جنگل میں اس طرح کی
बूटी है, बूटी है, तो उसका फल उसके अंदर होता है। अच्छा, तो अंदर वाला गैर सारा बाहर है, बाहर है, अंदर हम अंदर से फल निकाल के खा लेंगे। अच्छा, इस तरह उन्हें अपनी फूड इस तरह से उन्होंने अफोर्ड कर लिया, उन्होंने अपना यानी कि फौज को आपकी को वो चीज़। जज़ाकल्लाह जी। गुलाम तो नबी फिर जो सिकंदर आज़म ने आपने सर सवाल किया था, असल वापस क्यों किया? वापस क्यों गया? तो फिर रात के टाइम सिकंदर आज़म की फौज ने हमला किया। अच्छा, दोबारा हमला किया? दोबारा हमला किया। ठीक तो है। उस दौरान पोरस का जो वालिद था राजा बमनी, वो मारा गया। अच्छा, मारा नहीं गया बल्कि जख्मी हुआ। फिर उसने जो तेल उस वक्त होता था ना, वो फौज की गिर्द फेंक के ना उसको आग लगा देते थे। तो उसने फिर जख्मी हालत में कहा कि अब मैं जंग नहीं कर सकता, तो उसने ना वो तेल कोई था उस वक्त का जिसको आग फैलाई जा रही थी, उसने ना फौज की गिर्द वो डाला इसकी सिकंदर आज़म ने। अच्छा, उसको उसने जब फिर आग लगाई, वो बहुत ज्यादा था, तो उसमें वो भी काफी जल गया और वो फौत हो गया। तो उसके बाद पोरस अकेला रह गया, सारा यानी कि राज का जोर जो था वो इसके ऊपर आ पड़ा। तो फिर सिकंदर आज़म की और पोरस की वन ऑन वन लड़ाई हुई है ना। तारीख ये भी लिखती है मुझे सामईन कि पोरस की और सिकंदर की वन ऑन वन फाइट हुई है। तो दोनों आमने सामने आ गए। सिकंदर आज़म ने कहा अब इसके पास 100 बंदा रह गया या 200। तो उन सारों को उसकी फौज ने ऊपर तलवारें रख के गर्दनें यानी नीचे करा दी कि हम मार देंगे। तो पीछे पोरस और सिकंदर आज़म बिल्कुल वन बाई वन सामने आ गए, इस तरह से बताया जाता है। अच्छा, तो फिर सिकंदर आज़म ने पोरस को कहा कि अब जंगली मेरे सामने झुक जाओ, क्योंकि सिकंदर आज़म पोरस को जान ली कह रहा था, जंगली आप मेरे सामने झुक जाओ। अच्छा, तो पोरस ने मौका पहले से तैयार किया हुआ था, उसने जाके सिकंदर आज़म को लगाया इधर। तो सिकंदर आज़म का जो है ना कगाड़ एक बार फिर गया दूसरी तरफ। तो फिर सिकंदर आज़म ने कहा, उसके पीछे से जो सिपहसालार थे वो आगे लड़ाई के लिए बढ़े, तो लेकिन सिकंदर आज़म ने उनको रोक दिया। उसने कहा कि ये मेरी और इसकी लड़ाई शुरू हो गई। देखा, ये पुराने दौर में मजे सामने ये होती है बहादुरी, बुज़दिलाना नहीं कि वो कहते हैं ये मेरी और इसकी पोरस की लड़ाई है। अपने उसने कमांडर्स को, जनरल्स को कहा कि आपने इंटरफेयर नहीं करना जी। तो फिर वन बाई वन लड़ाई शुरू हो गई। तो उस दौरान पोरस का पल्ला भारी था, उसे जख्मी भी था पोरस, उसके बावजूद उसका पल्ला भारी था। तो सिकंदर आज़म की तलवार जो है वो पोरस में नंगी तलवार आगे से उसने इस तरह चलाई, इसी लड़ाई के दौरान बहुत देर चली, तो उसने नंगी तलवार आगे से पकड़ ली। किसने? पोरस ने। अच्छा, तो इस तरह से उसने तलवार जब पकड़ी तो सिकंदर आज़म ने बहुत खींची, बहुत जोर लगाया, लेकिन खींच ना सका। तो उसने फिर वहां से हार मान ली। उसने कहा कि ये बंदा हमारी पूरी फौज के अकेला मुकाबला, जो पोरस की अकेला सिकंदर आज़म की तलवार जो है उसको रोक सकता है, तो समझे मेरी फौज भी रोक। ब्यूटीफुल वर्ड्स। बंदा वो भी आइडियल था, उसके अंदर भी आखिर इंसानियत जाग गई। देखो उसके अंदर सिकंदर में मौजूद, बिल्कुल आपकी मैं बात काट रहा हूँ। सिकंदर में जो मैंने तारीख थोड़ी सी पढ़ी और थोड़ा सा मैंने इस पर रिसर्च की है, वो बहादुर लोगों की कदर करता था और उसने पोरस की कदर की, बहादुरी कदर की, इसके सामने हार मानी उसने। मतलब है पूरी जंग में इससे पहले सिकंदर का कोई मुकाबला नहीं कर सका किसी किस्म का। ईरान अपने आप को बहुत उस वक्त दलेर मुल्क समझता था। दारा उसके सामने बेबस हो गया, उसने उसको कत्ल कर दिया। मतलब उसके सामने कोई शख्स इस तरह पोरस के अलावा सिकंदर अपने फौज के साथ भी कोई नहीं सामने खड़ा हो सकता था। नहीं, ये अकेला खड़ा था और उसकी तलवार पकड़ी थी और सिकंदर आज़म खींचने में नाकाम था। तो मौजूद सामईन, मैं गुलाम नबी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। ये सब मौजूद सामईन के लिए हम यहाँ पे चुके आए हैं और हमने भरपूर फ़ायदा उठाया इनकी प्रेजेंस का। अल्लाह इनको खुशो-खुदम रखे, इनके लिए आसानी पैदा करे कि इन्होंने हमें पोरस के मतलब बहुत डेप्थ में जाके जो तारीख में नहीं मिलते, जो ये अल्फाज गुलाम नबी भाई ने अदा किए हैं पोरस की लाइफ के मतलब कि वो कबीले वाले उसका आखिरी वक्त तक कैसे साथ दे रहे थे। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग हमें सुन रहे हैं और प्लीज़ अपनी तारीख को, ये तारीख, ये हमारी तारीख है ना, ये हमारे खिते में, ये जेलम, ये खिता हमारा खिता है जहाँ पे ये जंग लड़ी गई है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके मतलब जानें, इसके मतलब रिसर्च करें और अपनी आने वाली जनरेशन को ब्रेव बनाएं, हम उनको बुज़दिल ना बनाएं। हम जेलम की धरती के लोग, जेलम के धरती के लोग वैसे ही होता है फौज में और बाकी जगह पे माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़मीन की हिफाजत करने की तौफीक दे और हम इस धरती माँ को आखिरी अपने खून के कतरे तक इसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। हम ये बिल्कुल हमारे अज़ाइम हैं, हमारी ये बिल्कुल विशेज़ हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।